اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نے سورہ الحجر کو سمجھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوائن پریزرویشن ہے۔ مکی صورت ہے، 99 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل۔ حجر سے مراد وہ راکی پلین ہے جو بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے، جہاں سمود آباد تھے۔ سمود وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 80 میں اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہی ہے۔ اس صورت کا نزول رنج و غم کے اس سال میں ہوا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور چچا کے انتقال کے رنج کے ساتھ ساتھ مکہ سے ہجرت کر جانے کا دکھ بھی شامل تھا۔ الف لام را کی سیریز میں یہ آخری چھٹی صورت ہے جو قرآن کی حقانیت وضاحت سے بیان کر رہی ہے۔ اس صورت میں قرآن کے حوالے سے رب کی طرف سے ایک خوبصورت ربوبیت جھلکتی ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کی ذمہ داری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی اس قرآن کو سینے میں اتارے گا، روح میں سمو لے گا اور عملی زندگی کا حصہ بنا لے گا، وہ اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں آ جائے گا۔ دنیا آخرت میں اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حفاظت کا دوسرا پہلو مضامین قرآن کا تحفظ ہے۔ سبجیکٹ میٹر میں کوئی رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ قرآن کی ہر آیت بذات خود دوسری آیات کا تحفظ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک آیت کا غلط ترجمہ اور تفسیر کرنے والا بھی ہمیشہ ناکام ہی ہوا ہے۔ یہی کھرا کلام اس سورت مبارک کی شکل میں ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں پر کوئی دلیل کام نہیں کرتی۔ ایمان کی دولت سے مالا مال تب ہی ہوا جا سکتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ تنگ نظری سے بچیں، خیالات کو وسعت دیں، شیطان کے حوالے سے چوکس رہیں۔ یہ وہی شیطان ہے جو آسمانوں سے مخبری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دہکتا ہوا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ منفی نقطہ نظر سے ربوبی معاملات کی ٹو رکھنا دراصل شیطانی عمل ہے۔ تھوڑے سے سچ میں زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ کر کے لوگوں کو ورغلانا شیطانی فعل ہے، جس سے بچنا ہی ایمان کی پختگی ہے۔ اس صورت میں ہمارے علم میں یہ بھی آیا کہ کائنات کی ہر چیز میں حسن کے رنگ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیے اور ان میں رکے ہوئے اور گردش کرتے ہوئے ستارے تخلیق کیے۔ بادلوں کو دھکیلنے والی ہواؤں کو پیدا کیا جو زمین کی تمام مخلوقات کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ یوں ہر چیز کے خزانے رب کے پاس ہیں، انہیں ضرورت کے مطابق زمین پر اتارا جاتا ہے۔ رب ہر قسم کے گزرے ہوئے واقعات سے پوری طرح باخبر ہے اور مستقبل کا بھی ایک جامع علم اسی کے پاس ہے۔ وہ انسانوں کو سلسال مٹی سے پیدا کرتا ہے، جنوں کی تخلیق آگ کے شعلوں سے ہوتی ہے۔
اشرف المخلوق کی تخلیق کر کے سب کو سجدہ کا حکم دیتا ہے، مگر ابلیس کے انکار پر رب نے اسے آسمانوں سے زمین پر دے مارا۔ رب کے حکم کی تعمیل میں ہی ساری دانش چھپی ہوئی ہے، ساری عزتیں، نعمتیں اور رحمتیں اسی رب کے حضور جھکنے میں ہیں۔ جو رب عظیم ساری مخلوقات کو ہمارے آگے جھکنے کا حکم دے رہا ہے اور نہ جھکنے والے پر دائمی لعنت بھیج رہا ہے، تو پھر ہمارا اس کے آگے جھکنا ایک فطرتی عمل ہے، جو اگر ہم نہیں کریں گے تو اپنی ہی ذات کی نفی کر رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ رب کے کہے کی لاج بھی تو رکھنی ہے کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف بلا کی عزت افزائی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے خلوص پر مان بھی ہے، یہ یقین بھی ہے کہ میرا بندہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اس صورت میں انبیاء کے کچھ واقعات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، قوم لوط کا بے راہ روی کی طرف چلے جانا، قوم شعیب کا ناپ تول میں کمی کرنا، قوم سمود کا سالے کی اونٹنی کے معجزے کو نہ ماننا۔ کچھ عبرت ہے، کچھ سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے سورہ فاتحہ سمیت قرآن کریم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، میری جنت میں جانے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے دل حسد، بغض اور کینہ سے پاک ہوں گے۔ اگر شیطانی چالوں سے بچ کر انسان قرآن کے تحفظ میں آ کر حسد، بغض ختم کر دے تو اس کے لیے یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ سورت کی آخری آیات میں ہمیں رب کی تسبیح اور حمد بیان کرنے اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جانے کا حکم ہے۔ دعا جو کہ عبادت ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کو ایسے دعا مانگنی چاہیے: اے اللہ، آپ معاف کرنے کا فن جانتے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، تو پھر مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سورہ الاعراف میں بھی یہ بات آئی تھی کہ رب کی رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، خدا نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو رب کی عبادت ہمیں آخری سانس تک کرنی ہے، یعنی موت تک۔ موت سے یہاں یہ بھی مراد ہے کہ جھوٹ کی موت، جھوٹی آناؤں کی موت، مادیت کی موت در حقیقت روحانیت کی زندگی کا آغاز ہے، ایک ایسا آغاز جس سے جی جھوم اٹھتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔